अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में मशरक़ वस्ता में बेचारे बदनसीब आज़ाद कश्मीर में अब 30 जुलाई 2026 और जुमेरात के दिन की सुबह हो रही है। मेरे पास एक अपडेटेड पिक्चर भी है आज़ाद कश्मीर की। मैं इस वीडियो में दूसरे हिस्से में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ, उसे जुल्म कहें, मिसमैनेजमेंट कहें, उसे जबर कहें, उसे बद इंतज़ामी कहें, उसे साजिश कहें, उसका अब तक का जो एक पिक्चर है वो हमारे सामने क्या है, उसका नेट इफेक्ट क्या निकला है, व्हाट इज द सम टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल दैट, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ एक इंटरनेशनल पिक्चर आपके सामने रखनी बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, अब से चंद घंटे पहले अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने, जब सुबह हो रही थी मशरक़ वस्ता में, ईरान के ऊपर एक बार फिर ताबड़तोड़ हमलों का उन्होंने आगाज़ किया। जो ईरान के सदन, कई ईरान के सदन शहर जो हैं उनको निशाना बनाया गया, जो ईरानी ज़राए इब्लाग से हमें पता चलता है। ये और बात है कि अमेरिकन जो सेंट्रल कमांड सेंटकॉम है, उसने अमेरिका के ज़राए इब्लाग को सिर्फ इतना बताया कि हमने एक मैसिव बॉम्बिंग शुरू की है, और ये भी उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि सुबह के 3:30 बजे थर्सडे मॉर्निंग में उन्होंने ये शुरू की है। लेकिन कितनी देर तक जारी रही है, क्या उनके टारगेट्स हैं, उसके बारे में उन्होंने कोई तफसीलात जो है वो शेयर नहीं की। अब ज़हन में रहे कि इससे चंद घंटे पहले, इस हमले के चंद घंटे से पहले जो वेडनेसडे की शाम थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हमारी बारी है, चूंकि ईरान ने जॉर्डन में हमारे बेस के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। ज़हन में रखिए कि वो हमला कामयाब नहीं हुआ अपेरेंटली, बिकॉज ईरान ने उसमें पुराने मिसाइल इस्तेमाल किए। उन्होंने खैबर शिकन इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने खैबर शिकन इस्तेमाल किए थे तो अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो उसको, चूँकि उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसे रोक नहीं सके थे। इस दफ़ा उन्होंने पुराने मिसाइल इस्तेमाल किए, जिसकी ख़ास अमेरिकन एनालिस्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ईरान का मकसद यहाँ पे कुछ और था। मैं वो सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा, और मैं आपको पहले चंद सिर्फ हेडलाइंस दिखाना चाहता हूँ। हेडलाइन मैं सिर्फ, यकीन मानिए, सिर्फ मैं हेडलाइंस आपको दिखाना चाहता हूँ, एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखने के लिए। मैं इन हेडलाइंस की तफसील में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ हेडलाइंस जो हैं, इन सब हेडलाइंस के अंदर क्या है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहली हेडलाइन देखें, ये हेडलाइन ये कहती है, ईरान वॉर लाइव अपडेट। ये अब से सिर्फ 36 मिनट पहले अपडेट हुई है। यूएस बिगिंस न्यू वेव ऑफ अटैक्स ऑन ईरान, मिलिट्री सेज। यूएस सेंट्रल कमांड अनाउंस्ड द स्ट्राइक्स आवर्स आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप vowed to hit Iran very hard in response to an attempted Iranian attack on the US forces। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसकी सिग्निफिकेंस। दूसरी हेडलाइन देख लीजिए, ये एनालिसिस है, ये हेडलाइन नहीं है। Trump encounters a more determined Iran as war widens. The United States is again exchanging strikes with Iran just days after the president appeared to reject plans to escalate। ये बड़ा यूजफुल एनालिसिस है। ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं, बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं। मतलब उनको समझ नहीं आ रही, उनका जो एक एटीट्यूड है खुद व्हाइट हाउस के अंदर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने बाकी कोलीग्स के साथ, प्रेसिडेंशियल टीम के साथ, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, वो एक अजीब व गरीब किस्म का हिजान और फ्रस्ट्रेशन है। बिकॉज उनको अब ये एहसास हो गया है कि मेरी जंग जो है वो, ईरान बिल्कुल डिटर्मिंड है, ईरान हथियार नहीं फेंक रहा, ईरान मेरी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने एनालिसिस में ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। इस हेडलाइन को देख लीजिए, Saudi Arabia reluctantly enters US-Iran war. The kingdom's defense ministry said airstrikes in Iraq targeting Iran-backed militias were in retaliation for attacks on Saudi oil facilities this week। अब सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 24 घंटों में अमरीकी अफवाज के साथ मिलकर इराक के अंदर, जो उसका नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे इराक की हुकूमत पे नहीं, उन मिलिशियास के ऊपर अटैक किया है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो ईरान के सपोर्टेड मिलिशियास हैं, और ईरानियन मिलिट्री और IRGC के कहने में वो सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन और कमर्शियल इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से कर रहे थे। उन्होंने 30 जगहों पे सऊदी अरब के अंदर टारगेट किया, और सऊदी अरब ने उसका एक रिस्पॉन्स दिया। अब ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इस वक्त अमेरिका के, दुनिया के बहुत से जो ज़राए अबलाग हैं उनके अंदर यही हेडलाइन है कि बादिल नखास्ता, वो सऊदी अरब जो 5 महीने से इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, अमेरिका और इसराइल की जंग का, वो अब बादिल नखास्ता मजबूर होकर इस जंग का हिस्सा बन गया। एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको हेडलाइन दिखाता हूँ। ये हेडलाइन है, 2 ships hit an apparent drone strike at Egyptian port. An explosion at a port on Egypt's Mediterranean coast set fire to 2 ships, including a US gas storage tanker, according to maritime tracking firms। अब इस वक्त मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नक्शा नहीं खोला, वरना मैं आपको बताता कि ये ज़ाहिर है ईरान ने इसकी जिम्मेदारी ली नहीं है, इजिप्ट ने ईरान के ऊपर इल्ज़ाम दिया नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि ये ईरान ने किया। सब ये कह रहे हैं कि अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स कहीं से आए हैं, लेकिन ये आए कहाँ पे हैं ये आप अंदाज़ा लगाएं। यानी ईरान से बहुत दूर, इजिप्ट के दूसरी साइड पे, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जाके इन ड्रोन्स ने, जहां पर आप सोच नहीं सकते थे, यानी ईरानी ड्रोन्स जो हैं वो इस जंग को कहां लेके चले गए। यहां पर ईरान ने बेसिकली तौर पे यूक्रेन को भी मैसेज दिया है, बिकॉज एक दिन पहले यूक्रेन ने अपोलोजाइज किया है ईरान से, जब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, वो मैं आपको शायद दिखाया था मैंने पिछले व्लॉग में, क्योंकि यूक्रेनियंस ने एक ईरानियन कार्गो शिप को निशाना बनाया था
कैस्पियन सी के अंदर, और ईरानियंस ने उस वक्त कहा था कि हमें इसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा, हाउ डेयर कि यूक्रेन ने ऐसा कर लिया। तो फिर यूक्रेन और ईरान के दरमियान में बातचीत हुई। ईरान ने यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन पॉलिसी की हेड हैं काया कैलस हैं, उनसे भी बात की अब्बास अरगची ने, और फिर अब्बास अरगची और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान में भी बात हुई। और ईरान के अंदर एक तबका ऐसा था जो चाहता था कि हम भी किसी यूक्रेनियन पोर्ट के ऊपर हिट करें। अब यहाँ पर देखें कि मेडिटेरेनियन में अपने से सैकड़ों मील दूर जाके ईरानी ड्रोन जो हैं उन्होंने 2 गैस टैंकर्स को निशाना बनाया जो इजिप्ट के एक मेडिटेरेनियन पोर्ट के ऊपर थे, ऊपर की तरफ डूप नॉर्थ में, और उसमें से एक जो है वो अमेरिकन गैस टैंकर था। अब मैं ये तो सारी चीज़ें सीरियस हो गई, मैं एक आपको थोड़ा अज़े राहे तफन्नन के दिखा दूं। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है, इसके नीचे जो ट्वीट लगा ये ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट है। कोई लड़की है जिसका नाम है सोनिया, कोई मगरबी लड़की है, उसने लिखा है कि आई एम 51 ईयर्स ओल्ड एंड आई हैव बीन वांटिंग अ शॉर्ट हेयर कट, टुडे आई टुक द प्लंज but the people close to me don't like my new look and are giving me a hard time. Your opinion means a lot to me, thank you so much. ये कोई खातून है, मतलब शौकीन मिजाज, उसने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए अपना एक ट्वीट किया है कि मेरे पहले बाल ये लंबे थे, एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे मैंने छोटे बाल कर लिए, मेरे हिसाब से तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके ऊपर ये ट्वीट किया है कि बेटर विद अ लॉन्ग हेयर सॉफ्टर लुक। उसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया गधा। अच्छा, अब ये इससे चलें गधा है ये नहीं है, इसमें आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कितना वेला फारग है। कहने में ये एक न्यूक्लियर कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इसकी जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, वो तो मुलाकात कर रहे हैं कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं जो भी कि हमें कितने पैसे चाहिए कुवैत से। और डिफेंस मिनिस्टर जो है वो मुख्तलिफ अननोन लड़कियों के ट्वीट्स के ऊपर, उनके बालों के हेयर स्टाइल के ऊपर कॉमेंट कर रहा है। इससे ज़्यादा वेला फारग डिफेंस मिनिस्टर जो है अगर आपको दुनिया में कोई नजर आए तो आप उसको बता दें। अब मैं वापस आता हूं अपने एक एनालिसिस के साथ, और फिर मैं आपको एक हेडलाइन और भी दिखाऊंगा बाद में कश्मीर के हवाले से, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लें चीज़ों का। देखिए, हेडलाइंस तो आपने सारी देख ली। अब मैंने बहुत सी और भी हेडलाइंस और बहुत सी और भी खबरें देखी, उस सब इस वक्त मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं जो मैं आपसे शेयर करूं। सबसे पहले जहन में इस चीज़ को लाइए कि जुम्मे का दिन जब हुआ, मीटिंग हुई व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी टीम की और प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम की, तो उनके सामने एक वॉर प्लान रखा गया फर्दर बॉम्बिंग्स का। लेकिन अमेरिका के सदर ने कहा कि इसको साइड पर रखें, अभी हमने बॉम्बिंग्स जो है मजीद नहीं करनी। और 4 दिन तक, फिर सैटरडे के दिन, संडे के दिन, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन अमेरिका ने ईरान के ऊपर कोई बॉम्बिंग नहीं की है। इनफैक्ट ये बॉम्बिंग जो अब की गई है, आप कह लें कि 5 दिन के बाद, क्योंकि वेडनेसडे का दिन भी सारा गुजर गया और थर्सडे की मॉर्निंग जो है मशरिक़ वस्ता की बॉम्बिंग की गई। लेकिन बॉम्बिंग जब अमेरिका के सदर ने रोकी तो अमेरिका के सदर ने उसके बाद दर्जनों दफ़ा ये कहा कि ईरानी जो है वो मुझसे बहुत माफ़ी मांग रहे हैं, दे बेगिंग फॉर पीस, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, वो रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, ये तो मेरे ऊपर है कि मैं क्या करूँगा, और ईरानी जो है बड़ी मुश्किल के अंदर हैं और मैं तो बस रहम खा रहा हूँ वगैरह वगैरह कर रहूँगा, वरना जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उनके सारे, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट वो भी दी कि सारे ब्रिज में 2 घंटे में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, सारे पावर प्लांट्स में 1 दिन में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अगर ये लोग नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ना आए। और मंगल के दिन में ईरान ने पुराने मिसाइल इस्तेमाल करते हुए जॉर्डन के अमेरिकन एयरबेस के ऊपर हमला किया, जो अमेरिकन सेंटकॉम ने उन्हें रोक लिया अपने इंटरसेप्टर इस्तेमाल करते हुए। अब इसका ये मैंने आपको इसीलिए हेडलाइंस दिखाई हैं कि इन सब चीज़ों के अंदर और भी बहुत सी हेडलाइंस, ऐसे बहुत सा एनालिसिस छपा है कि ईरान ने क्यों किया ये हमला, क्यों किया। ईरान ने इस हमले के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज भेजा कि लेट्स कंटिन्यू द फाइट, जंग को जारी रखना चाहिए। ये जो आपने सस्ता रखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जंग शुरू करते हैं और अपनी मर्जी से जंग खत्म करते हैं, हमने आपको जंगबंदी के लिए नहीं कहा, हमने आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की, झूठ बोलना बंद कर दें, लेट्स कम एंड फाइट। तो बेसिकली तौर पे उन्होंने हल्का सा इनको मौका मारा, उनको बेसिकली दोबारा जंग में मजबूर करने के लिए। और बेसिकली अब इसका मतलब क्या है कि पहले ईरान रिएक्ट कर रहा था, इनिशिएटिव डोनाल्ड ट्रंप के पास था, अब इस जंग को कंटिन्यू करने का इनिशिएटिव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से छीन के ईरान ने अपने हाथ में ले लिया है। वो कह रहे हैं कि हम हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, आप मैदान जंग में उतरें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान ये कह रहा है कि जंग को डिसाइड कर लेते हैं एक दफ़ा, आप मेहरबानी हमारे पे बिल्कुल भी ना करें। ईरान की असम्पशन क्या है? ईरान की असम्पशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन या लैंड इन्वेजन जो है वो ईरान के ऊपर नहीं कर सकते। 5 महीने गुजर चुके हैं, इस स्टेज पे लैंड इन्वेजन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से सख्त बॉम्बिंग्स करेंगे। ईरानियंस को उन बॉम्बिंग्स की आदत हो गई है, उन बॉम्बिंग्स की जो लिमिटेशन है उससे क्या अचीव कर सकती है अमरीकी फ़ौज, वो भी ईरानियन को बड़ी अच्छी तरह से ये बात जो है वो समझ आ चुकी। अच्छा, ये जो ईरानियन असम्पशन है इसको सपोर्ट मिलती है जब आप अमेरिका के अंदर की बात चीज़ों को देखते हैं। फॉर इंस्टेंस फ्राइडे को जो मीटिंग हुई उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ जो हैं डैन केन, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कहा कि आप जो भी कहेंगे हजूर का इकबाल बुलंद हो, बादशाह सलामत हैं, आप हमारे मतलब रोमन एम्परर हैं, आप जो भी हमें कहेंगे हम वो करेंगे, लेकिन हमारे जो इंटरसेप्टर्स हैं वो लो हैं ग्लोबली,
اور اس سچویشن کا فائدہ روسی اور چینی اٹھا سکتے ہیں. مطلب ظاہر ہے انٹرسیپٹرز کی ضرورت ہمیں تائیوان کے اندر بھی ہے, انٹرسیپٹرز کی ضرورت ہمیں یورپین تھیٹر کے اندر بھی ہے, انٹرسیپٹرز اسرائیل کے لیے بھی چاہیے, تو انٹرسیپٹرز کم ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم انہیں ایک میسج کنوے کیا گیا سینٹ کام کے ہیڈ کا بریڈ کوپر کا, اور وہ میسج یہ تھا کہ جو 13 ڈیز تک ہم نے بہت بومبنگ کی ہے ایران کے اندر, اس کی افیکٹونیس اب ختم ہو گئی ہے. یا تو ہمارے پاس کوئی آگے کا پلان ہونا چاہیے گراؤنڈ انویژن کمبیٹ آپریشن کا, اگر ہم نے اور کچھ نہیں کرنا ہے تو اس سے زیادہ بومبنگ کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنی سافٹنگ ہم کر سکتے تھے ہم نے ایران کے ڈیفینسز کی سافٹنگ کر لی. اب آپ نے دیکھا یہ ایران نے اس کے بعد مسلسل وہ ملیشیازوں کے سعودی عرب کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ ہوتیز کے ذریعے ریڈ سی کی ٹریفک بھی انہوں نے ریگولیٹ کی ہوئی ہے. اب انہوں نے میڈیٹرینین کے اندر بھی جا کے اٹیک کر, ایرانی کیا کر رہے ہیں, ایرانی جنگ کو پھیلا رہے ہیں, اور جارڈن پہ اسٹرائک کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کھڑے ہیں, آپ آئیں میدان جنگ کے اندر. ٹھیک, اب اسی 24 گھنٹے میں اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں, جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا, بنیامین نیتن یاہو, انہوں نے امریکہ کے صدر کے ساتھ ایک میٹنگ کی, اور اس میٹنگ کے بعد امریکہ میں کھپڑ گئی کہ اس میٹنگ میں اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک بار پھر امریکی صدر کو مجبور کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف ملٹری اسٹرائکس کی جائیں. پھر اسرائیلیز نے اس کی بڑی ایکسپلینیشن دی ہے, نیتن یاہو کی آفس نے ایکسپلینیشن دی ہے, ایران ان نیمڈ اسرائیلی آفیشلس نے ایکسپلینیشن دی ہے, اور خود نیتن یاہو نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں امریکہ کا ایک پارٹنر ہوں, لیکن میں جونیئر پارٹنر ہوں, سینئر پارٹنر امریکہ کا صدر ہے, امریکہ کا صدر ہی تمام فیصلے کرتا ہے, میں ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے اس کے تیار ہوں. تاہم ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی ہے جس کو پلے باندھنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو اسٹریٹ آف ہرمز کی جو اسٹریٹجک لیوریج ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. کیوں ختم ہو جائے گی؟ اس لیے کہ جتنے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں یہ اپنی اب بنائیں گے آئل پائپس, اور اس کے ذریعے اپنے تیل کو اشارہ ان کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف ہے, کویت کی طرف ہے, بحرین کی طرف ہے, کہ یہ پائپ لائنز بنا کے اپنا تیل ریڈ سی میں ہماری طرف لے کر آئیں گے. وہ ہمارے پاس آئے گا اسرائیل کے پورٹس میں, اوپر اسرائیل ہے ایجپٹ کے ساتھ, اور پھر ہمارے تھرو یہ ایکسپورٹ ہوا کرے گا. ان ادر ورڈز وہ اپنا ایک نیا رول جو ہے, جس طرح سے پاکستان اپنا نیا رول ڈھونڈ رہا ہے کویت اور بحرین اور ہر جگہ سعودی عرب کے ڈیفنس میں, اسرائیل بھی اب آئل کے ڈیفنس کا ایک نیا اپنا اسٹریٹجک رول جو ہے اس میں سے ڈھونڈ رہا ہے. تاہم اسرائیلی آفیشلز نے جب اپنی کلیریفیکیشن دی اسرائیل کی پوزیشن کی, ایک ان نیمڈ آفیشل نے کہا کہ بیسکلی طور پہ پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا ہے, امریکن صدر کو, کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ کی 3 آپشنز ہیں, یا تو آپ ایران کے ساتھ نیگوشیشن کر لیں, یا یہ ہے کہ آپ نیول بلاکیڈ اینڈ اکنامک پریشر کو جاری رکھیں, تیسرا یہ ہے کہ فل انویژن آپ کرتے ہیں. اب فل انویژن جو ہے وہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. 5 مہینے سے جنگ ہو چکی ہے, فل انویژن کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, کون پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا, کیا فل انویژن کے نتیجے میں ایران سرنڈر کر دے گا, وہاں کی حکومت ختم ہو جائے گی, کیا رزلٹ اس کا نکلے گا, کتنی فوج چاہیے ہوگی, کتنا لاس آف لائف ہوگا, امریکہ کے اندر کیا اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا. اس وقت لوگوں کی چھریاں تیز ہیں, آگے مڈ ٹرم ہے, تو ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ایک فل انویژن کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر پاتے. جو یو ایس سوبر انالیسس ہے جو میں نے پڑھا ہے تمام اخبارات کے اندر گزشتہ چند گھنٹوں میں, وہ انالیسس یہ ہے, اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے بہت سا جہاں پہ لوگ ویڈیو ڈسکشنز کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ ہار چکے ہیں, اسرائیل اور امریکہ یہ جنگ اسٹریٹجکلی ہار چکے ہیں, وہ اس میں سے اپنے کوئی اسٹریٹجک مقاصد حاصل نہیں کر سکے. ایک اینالسٹ نے لکھا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نہ میزائلس کی بات کرتے ہیں, نہ کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں, وہ صرف نیوکلیر ایشو کی بات کرتے ہیں, نہ کوئی رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے, نہ ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, نہ کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل یہ جنگ ہار چکے ہیں, صرف اس کے فارمل ایڈمیشن اور ریئلائزیشن کی ضرورت ہے. جب ایک دفعہ اس کی ریئلائزیشن ہوگی پھر آپ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر ایک سسٹینیبل پیس ڈائلاگ کر سکتے ہیں. پہلے آپ کو یہ ماننا ہے کہ ہم اس جنگ میں ناکام ہو چکے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار وہ جو آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ چوٹ چلاکیاں کر رہے ہیں کہ جو چیز وہ نہیں ان کو مل سکی جنگ میں, وہ مسلسل تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسکرمشز کے ذریعے اسے آبٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے اب اپنے اہداف نہیں مل سکتے, میں کچھ بھی کروں مجھے اب اپنے گولز میرے اچیو نہیں ہو سکتے, اب مجھے اس میں ایک نیگوسیشن کر کے سیٹلمنٹ کر کے اس جنگ سے مجھے اس میں سے نکلنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کو مار اس لیے رہا ہوں کہ ایران نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر آ جائے. ایران بھی کہہ رہا ہے ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ امریکہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آ جائے, لیکن دونوں کے مقاصد جو ہیں نیگوسیشن ٹیبل پہ ڈفرینٹ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک نیوکلیر ڈیل چاہیے, ایران لکھ کے دے دے فارملی کہ میں نیوکلیر ویپن نہیں بناؤں گا. میری آپ سے ہمیشہ اسیسمنٹ ہے, یہ چھوٹا منہ بڑی بات, یہ آپ کا پاکستانی بھائی آپ کو شروع سے بتا رہا ہے کہ ایشو نیوکلیر کبھی ہے ہی نہیں ہے. ایران کو اگر پراپر فارمل ڈیل ملے گی, اکنامک وے آؤٹ ملے گا, سینکشن سے ریلیف کریڈبل ملے گی, اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی پیسے ان کو ملتے نظر آئیں گے, اگر وہ اپنا تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ سکیں گے, ان کے اوپر جو کمرشل پابندیاں ہیں جس کے نتیجے میں وہ پاکستان کے ساتھ بھی کھل کے ٹریڈ نہیں کر سکتے, ہندوستان سے نہیں کر سکتے, مڈل ایسٹ میں نہیں کر سکتے, یورپ سے نہیں کر سکتے, چین سے نہیں کر سکتے, ان سے ان کو کوئی ریلیف ملے گی تو وہ ایسے کر کے اپنا نیوکلیر لکھ کے دے دیں گے ان کو کہ ہم نے نیوکلیر ویپن نہیں بنانا. اور یہ امریکیوں کو بھی پتہ ہے, یہ اسرائیلیوں کو بھی پتہ ہے, لیکن ایک ڈسآنیسٹی ہے نیریٹو کی جس کے ذریعے اس چیز کو چلایا جا رہا ہے. تو دونوں کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں امریکن اینالسٹ کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی کنفیوز ہیں, ان کو مجھے سمجھ
ہی نہیں آ رہی کہ میں اس سارے کے سارے کرائسس سے میں کیسے نکلوں. اب تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیں کہ جو سعودی عربیہ کا ہے، جس کو بہت زیادہ پکایا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں امریکن ذرائع ابلاغ نے اور مغربی ذرائع ابلاغ نے، کہ بھی سعودی عرب بھی بالآخر مجبور ہو گیا اور امریکہ اور ایران کی جنگ میں شامل ہو گیا. اس کی چھوٹی جو فائن لائن ہے نا، وہ یہ کہ سعودی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح سے وائڈر جنگ اور ایسکلیشن کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمارا جو ریزرو ہے 5 مہینے کا وہ اپنی جگہ پہ ہے. چونکہ یہ عراقی ملیشیاز مسلسل ہمارے اوپر اٹیک کر رہے تھے، ہم نے صرف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے ضروری ہو گیا تھا ان کے اوپر میسج ان کو دینا، لیکن ہم کسی بھی بڑی جنگ اور ایسکلیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اسی طرح سے ایجپٹ، جس کے پورٹ کے اوپر اپیرنٹلی ایرانی ڈرونز نے نشانہ بنایا ہے آئل ٹینکرز کو یا گیس ٹینکرز کو، ایجپٹ نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا. مطلب ایجپٹ اس کے معاملے میں چپ ہے، وہ بھی اس جنگ میں حصہ نہیں بننا چاہتے. میڈیا میں، امریکائی ذرائع ابلاغ میں یہ بات ہو رہی ہے، بڑے دبے الفاظ میں ہو رہی ہے. پہلی والی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، کوئی بلیو نہیں کرتا اس چیز میں کہ پاکستان اور قطر جو ہیں وہ شاید کچھ کر رہے ہیں میڈیشن کے لیے، لیکن یہ بڑے لو اسپرٹس میں بات ہو رہی ہے. اب اس کے بارے میں کوئی اعتماد یا جو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا وہ نہیں ہے، بیکاز اب سب کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ اس قسم کی پھوکی میڈیشن سے نہیں نکل سکتا. اس کا رزلٹ نکلے گا جو گراؤنڈ کے اوپر افیکٹ ہیں، جہاں پہ ایران نے امریکہ کو پھنسایا ہوا ہے، اور ایرانی یہ چاہتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ یہ ریئلائز کرے کہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں. یہ بڑی ڈینجرس برنکسمین شپ ہے ایک ایسے پریزیڈنٹ کے ساتھ جس کے پاس بے تحاشا فائر پاور بھی ہے، جس کا ذہنی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایرانی جو ہیں وہ پورا یہ اس وقت برین ٹو برین لڑائی ہو رہی ہے، یہ اس وقت ایک ذہنی جنگ ہو رہی ہے، یہ اس وقت ایک شطرنج کی بازی کی جنگ جو ہے اس وقت ہو رہی ہے. اور جنرل عاصم منیر صاحب، جن سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کو دوبارہ میڈیشن کروائیں گے، وہ مین وائل کویت کے فارن منسٹر سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور گزشتہ 48 گھنٹوں میں 2 ایک ان نون امریکن کانگریس مین جو ہیں، وہ میرا خیال ان کے لابسٹ نے پاکستان بلائے ہوئے تھے، جن کے ساتھ جان صاحب کی بہت سی تصویریں جو ہیں وہ کھنچوائی گئی ہیں. اب میں آؤں کشمیر کی صورتحال پہ، اور میں نے اب تک جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ کامنٹ ہوا ہے، پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں جو کامنٹ ہوا ہے، یہ دنیا نے جو کچھ کامنٹ کیا ہے آزاد کشمیر کی صورتحال پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ٹرم استعمال کرنی پڑتی ہے. ویسے تو یہ ایک پولیٹیکل ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ فری کشمیر ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ فری کشمیر نہیں ہے، یہ جیسا کہ انٹرنیشنل میڈیا کی ٹرم ہمیشہ سے رہی ہے یا اقوام متحدہ کی ٹرم رہی ہے، یہ ایک پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے. اگر ہم واقعی پروفیشنل میڈیا ہوتے، ہم پاکستانی میڈیا کے لوگ، اگر ہم واقعی ایک جینون پروفیشنل میڈیا ہوتے اور ہم پروفیشنل ایتھکس کے ساتھ میڈیا چلاتے پاکستان میں، تو ہمیں اس کو آزاد کشمیر نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اسے پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر کہنا چاہیے. ہندوستانیوں کو بھی اسے پی او کے نہیں کہنا چاہیے، انہیں اسے پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر کہنا چاہیے. ہمیں اسے انڈین آکوپائڈ کشمیر نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اسے انڈین ایڈمنسٹریٹ یا انڈین مینج کشمیر جو ہے کہنا چاہیے. یہ اس کی پروفیشنل ٹرمز ہیں. لیکن اس کے اوپر جو کچھ بھی چھپا ہے سارا کا سارا، یہ جو کچھ اس نے کہا گیا ہے، تمام جو میجر سوشل میڈیا کامنٹیٹر ہیں وہ میں نے دیکھا ہے، بدقسمتی سے کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے. صورتحال ساری کی ساری لوگوں کی اپڈیٹڈ سوشل میڈیا میں وہیں تک ہے جہاں اب سے بہت گھنٹے پہلے 29 جولائی کی رات کو جو بی بی سی کی آخری سٹوری آئی ہے اردو میں، جہاں پر جو ہے وہاں پر ہی صاحب کی سچویشن کھڑی ہے. یا پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو اپنی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی کہ ہمارے 31 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور یوں ہمارے ٹوٹل لوگ جو ہیں وہ تقریباً 70 کے قریب، 42 پلس 31 70+ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت جو ہے وہ ہو چکی ہے، وہ جاں بحق جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اسی پکچر کے اوپر سب کھڑے ہیں، اور جو سٹوری ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کے باوجود بضد ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مظفر آباد تک اپنا سفر جاری رکھیں گے، اور آزاد کشمیر کی پولیس اور پاکستان کے پیرا ملٹریز کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو مظفر آباد جو ہے وہ نہیں ہم ان کو پہنچنے دیں گے. اب اس میں میں بھی آپ کو بی بی سی کی سٹوری بھی تھوڑی سی دکھا دوں، ایک اس کی ہیڈ لائن، اس کے بعد میں اس کے آگے اپنا ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بی بی سی کی سٹوری ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں. اب دیکھیں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں، یہاں کوئی آزاد کشمیر کی ٹرم استعمال نہیں ہو رہی، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پرتشدد جھڑپوں کے بعد عوامی ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ جاری رکھنے کا اعلان، میرپور میں ہڑتال. اس میں جو سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو دن ہوا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر راولاکوٹ میں کالعدم تنظیم جماعت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کے بعد حالات بدستور کشیدہ ہیں، جبکہ میرپور میں بدھ کے روز دکانیں اور مارکیٹیں بند ہیں. خطے کے کئی علاقوں میں شہریوں کو انٹرنیٹ سروسز تک رسائی میں دشواری کا سامنا ہے. کشمیر کے حکام کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں سے کالعدم تنظیم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے مسلح کارکنان، یہ صرف میں آپ کو پڑھ کے ساتھ، مسلح کارکنان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان شدید فائرنگ ہو رہی.
اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ بہت زیادہ جس چیز پہ ایمفیسس کیا جا رہا ہے اس وقت آزاد کشمیر کی سو کالڈ حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، یا پاکستان کی گورنمنٹ اور اس کے منسٹر آف انفارمیشن جو ہیں جناب عطا تارڑ صاحب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں یہ مسلح ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس کلیشن کوو ہیں، یہ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جس پولیٹیکل سسٹم میں پولیٹیکل ڈائلاگ فیل ہو جاتا ہے کسی ریاست کے اندر، وہاں الٹیمیٹلی لوگ پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ ابھی تو یہ شاید چند نوجوان ہوں گے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ایسے ہی جاری رہے گی، اگر پاکستان کی انٹیلیجنسیا اور اشرافیہ اس پورے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال سکیں گے، ایک پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کریں گے جو میجورٹی کو ایکسیپٹیبل ہوگا، جو لوگوں کو سیٹسفائی کر سکے گا، تو آپ آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقے کے اندر، بیکاز پہاڑی لوگ ہیں، پہاڑی علاقوں کے اندر جو انسرجنسیز ہوتی ہیں، ویپنز کا استعمال ہے، وہ زیادہ آسانی سے ہوتا ہے۔ بلوچستان بھی سنگلا ہے، کے پی کے بھی علاقے پہاڑی ہیں، اربن ایریاز میں مشکل ہوتا ہے انسرجنسیز کا پنپنا، تو یہاں پر بھی آپ کو زیادہ ملیٹنسی نظر آئے گی، اور اب یہ اس کو ایک بیسس یہاں پر بنا رہے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مسلسل چونکہ بندوقوں کی بات ہو رہی ہے تو آزاد کشمیر کی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا بھی ایک رینجرز کا جوان جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا اور 2-3 ہمارے لوگ زخمی ہوئے۔ اب یہ دیکھیں جو لفظ شہید ہے، اگر اس کو صرف ہندوستان کے کانٹیکس میں یوز کیا رہا تھا، ہندوستان پاکستان کی جنگ میں کہ شہید ہوئے ہیں، تو شاید کبھی ہم سوچ ہی نہ پاتے اس کے بارے میں۔ پھر چلیں اس کو اگر یہ بہت ہی انہوں نے اسٹریچ کیا، یہ اس کو فاٹا کے اندر جو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے وہاں تک اس کو استعمال کرتے اپنے سپاہیوں اور فوجیوں کے لیے، تو بھی یہ ہضم ہو جاتا۔ جب آپ نے اس کا بے دریغ اس ٹرم کا استعمال بلوچستان میں کیا ہے، جہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ قوم پرستوں سے لڑ رہے ہیں اور انہوں نے ان کے اوپر کتنے ظلم کیے ہیں، اور اب سب چھوڑ کے انہوں نے اس کو آزاد کشمیر میں شہید لفظ استعمال کرنا شروع کیا ہے، تو یہ لفظ شہید پھٹ گیا ہے۔ یقین مانیے آپ میں سے بہت سے لوگ جن کو آج سے 1 سال پہلے جب میں نے کہا تھا کہ لفظ شہید نہیں جاں بحق کہنا چاہیے، اور آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے تھے نہیں شہید کہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ہر بندہ جس کی غیر قدرتی ڈیتھ ہوتی ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو فیل ہوتا ہوگا کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر جو لفظ شہید استعمال کر رہے ہیں رینجرز کے لیے، پولیس والوں کے لیے، یہ بالکل نہیں بنتا ہے، اور دس از ہاؤ الفاظ اپنے معنی کھو دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ لفظ شہید جو ہے اس کے تمام میننگ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ساؤتھ ایشیا ہے نا، اس کی جو ڈائریکٹر ہیں، میرا خیال ہے لیزا ایزابل ان کا نام ہے، اف آئی کریکٹلی ریمبر، انہوں نے ایک بڑی میننگ فل اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ ایک تو انہوں نے کنڈیم کیا، انہوں نے کہا کہ جو انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی بندشیں ہیں آزاد کشمیر کے بہت بڑے علاقوں میں، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی، انہیں فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے، اتنی دیر تک ہمیں اور دنیا کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آزاد کشمیر کی سچویشن کیا ہے۔ یہ بڑی انہوں نے صحیح بات کی ہے، یہ وہی بات ہے، ملتی جلتی بات، اس سے ایک لیسر لیول کی ملتی جلتی بات اب سے 24-36 گھنٹے پہلے پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن جناب طلعت حسین صاحب نے کی تھی، جب انہوں نے کہا کہ یہ جو میڈیا بلاکیڈ ہے اٹ ہیز ناٹ بین ہیلپ فل۔ اب دیکھیں یہ جب بلاکیڈ ختم ہوگا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں لاس آف لائف کتنا ہوا ہے، کتنے لوگ مارے گئے، جاں بحق ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہیں، جو زخمی ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، کس قسم کے ان کے زخم ہیں، کون سی یہ فیملیز ہیں، کون سے گھر ہیں، یہ کیا کام کرتے تھے، کون ان کی بیویاں بچے ہیں، کون ان کے ماں باپ ہیں، کیا ان کی صورتحال ہے، اس کا اس علاقے کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہے۔ اور اب یہ کشمیری لوگ پورے کشمیر کے طول و عرض میں، وہ میرپور، چکسواری، ڈڈیال، کوٹلی سے لے کے راولا کوٹ، سدھن علاقہ جو پورا پنچ ہے، مظفر آباد ہے، وہاں لوگوں کی کیا فیلنگ ہے، وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ پاکستان کی فوج کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، وہ پاکستان کی حکومت اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب چیزیں اس وقت ہمیں پتہ چلیں گی جب انٹرنیٹ کھلے گا۔ اور یہ ایک ایسا بدنصیب ملک ہے کہ ایسے کر کے انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، یہ اس کو بنیادی حقوق میں ہی نہیں سمجھتے، یہ تو ابھی بھی بنیادی حقوق کو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کھانے کے لیے روٹی مل جائے تو وہ بنیادی حقوق میں آتی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے، میں خیر رضا رومی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ٹویٹر پہ میں نے ان کے کامنٹس دیکھے، انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کا جو کشمیر کا پوزیشن تھی وہ اس وقت اس کو پہلا بہت بڑا دھچکا اس وقت لگا جب 2019 میں ہندوستان نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور پاکستان کی فوج کچھ بھی نہ کر سکی، صرف یہ ڈرامہ ڈوئیاں کرتے رہے، اوپر نیچے شور مچاتے رہے، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ختم ہو رہا ہے لیکن ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں تھی ریئیکٹ کرنے کی، تو اس وقت ان کے نیریٹو کو پہلا دھچکا لگا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کو دوسرا بہت بڑا دھچکا لگا۔ اب جو چیز عائشہ صدیقہ نے نہیں کی وہ میں سم اپ کر دیتا ہوں کہ اب تک جو سارا انہوں نے مس مینجمنٹ کی، تشدد کیا، جبر کیا، اپنے حساب سے بڑی سمارٹنس کی، اس کا نیٹ افیکٹ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کا 77 برس کا 1947-48 سے آج تک جو کشمیر کا نیریٹو تھا وہ سارا دھڑام کر کے نیچے گر گیا، ہوا میں تحلیل ہو گیا، ختم ہو گیا سارا نیریٹو۔ اب یہ کوئی ان کی یہ خواہش تھی یا یہ کر بیٹھے ہیں، یہ ان کا ڈیزائن تھا، یہ ہمیں اسٹیج پہ نہیں پتا، یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔